دیکھیں ڈاکٹر سلیم، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس کے علامات تو ہے، وہ تو شروع دن سے ان کو پیاس زیادہ لگے گی بچے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یورین بار بار آئے گا، وزن گرے گا، تھکاوٹ، اور ماں باپ پہچان لیتے کہ یہ بچے میں کچھ اب نارملٹیز آ رہی ہیں تو وہ شوگر چیک کرتے تو 400-500 شوگر ہوتا ہے. اور کچھ مریض اگر تھوڑا اور لیٹ ہو جائے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے تو وہ ہاسپٹل میں لینڈ اپ کرتے ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس، یعنی کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے ان کو. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ تھوڑا سا ذرا شروع میں اے سمپٹمیٹک ہوتا ہے. ڈائبٹیز کو کہتے ہیں ہم ایک سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل. اس میں کوئی علامات نہیں ہوتے شروع میں، جو ہے وہ مریض کو کوئی علامات نہیں ہوں گے. اور سب سے کامن جو ڈائبٹیز کی سمٹم ہے ہم کہتے ہیں اے سمپٹمیٹک، کوئی علامات نہیں ہوتے. اگر آپ کو رسک فیکٹرز ہے جیسے کہ موٹاپا، یا پاکستان میں رہنا بھی ایک رسک فیکٹر ہے کیونکہ پاکستانی جین بہت زیادہ ڈائبٹیز اس میں ہے، یا پھر اگر آپ کی ایج 35 سے ابو ہے، خاندان میں شوگر ہے، تو آپ کو رسک فیکٹر ہے، پھر علامات کا انتظار نہ کرے اور ٹیسٹ کرے. جہاں تک علامات کا تعلق ہے، یا تو کوئی علامات ہوتے نہیں ہیں، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اتنے عمومی علامات ہوتے ہیں، نان اسپیسیفک علامات ہوتے ہیں، جیسے کہ تھکاوٹ. تھکن سب سے کامن اس کا سمٹم ہوتا ہے. چڑچڑاپن، یا پھر موڈ آف رہنا، یہ ہم زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتا. اور بعد میں جا کر جب وہ ڈائبٹیز کہتے ہیں نا سائلنٹ کلر ہے، اور دیمک کی طرح وہ دروازے کو کھا رہا ہوتا ہے، جب پتہ تب چلتا ہے جب دروازہ گر جائے. تو پھر جب کوئی پیشاب زیادہ آنا یا پیروں میں زخم ہونا، تب جب پتہ چلے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے لوز کر لیے. جب آپ یہ کہتے ہو نا، عام لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی علامات ہی نہیں ہے، میں کیوں شوگر چیک کروں، یہ کانسیپٹ غلط ہے. ہمیں شوگر چیک کرنا ہے، جن کو بھی رسک فیکٹرز ہے وہ شوگر اپنا چیک کرے. اور شوگر اگر وہ چیک نہیں کریں گے تو بات چلی جائے گی وہاں تک جب ان کو کمپلیکیشنز شروع ہو جائیں گی، جب ان کو پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی، یا پھر جب ان کا شوگر وہ قابو سے نکل جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ دوائیوں سے پہلے ٹریٹ ہو سکتا تھا، اب جو ہے وہ انسولن پہ آ جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ علامات کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر عمومی طور پہ یہی علامات ہوتے ہیں جو کہ تھکاوٹ وغیرہ ہے. پیشاب کا زیادہ آنا، پیاس، یہ بعد میں ہوتا ہے، بالکل آخر میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر مطیع اللہ صاحب، اس کا تشخیص کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر سلیم، یہ بہت اچھا سوال ہے. اب ہم جب یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شوگر جو ہے وہ بالکل خاموش قاتل ہے، یا کوئی علامات نہیں ہے، یا علامات ہے تو نان اسپیسیفک ہے، تو پھر تشخیص کیسے کرے؟ تشخیص علامات کے بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، ٹیسٹ کے بنیاد پہ ہوتا ہے. لیبارٹری میں آپ نے خالی پیٹ نہار میں 8 گھنٹے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، صرف پانی پی سکتے ہو، تو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ گلوکوز، شوگر کا ایک ٹیسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رینڈم میں بھی کرواتے ہو، رینڈم میں کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ کرواتے ہو، تو اس کو ہم رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک 3 منتھس کا ایوریج ہوتا ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، گلائکیٹڈ ہیموگلوبن. یہ جو 3 ٹیسٹ ہے، انہی میں سے کوئی بھی 2 پازیٹیو ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. اب اس کے جو نمبرز ہے وہ بیسیکلی آسان ہے. اگر خالی پیٹ فاسٹنگ میں 100 سے کم ہے تو نارمل ہے، 100 سے 125 تک ہے تو یہ بارڈر لائن ہے، پری ڈائبٹیز، اور 126 یا اس سے زیادہ ہے تو ڈائبٹیز ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو رینڈم بلڈ شوگر ہے 140 سے کم ہے تو نارمل ہے، 140 سے 200 کے بیچ میں ہے تو یہ بارڈر لائن ہے، 200 سے اوپر ہے تو یہ ڈائبٹیز ہے. اور HbA1c کا جو ٹیسٹ ہے، اگر پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھنا ہو کہ ڈائبٹیز 3 منتھس میں ان کا ایوریج کیا ہے، تو اس تشخیص کے لیے بھی اور بعد میں پروگنوسس کے لیے بھی 5.6 یا اس سے کم نارمل ہے. 5.7 سے لے کر 6.4 تک، 5.7 سے 6.4 تک یہ بارڈر لائن پری ڈائبٹیز ہے. 6.5 یا اس سے زیادہ یہ ڈائبٹیز ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فاسٹنگ میں یوزلی ہم کروا لیتے ہیں ٹیسٹ، اور اس وقت HbA1c بھی کروا لیتے ہیں، تو ایک ہی گو میں دونوں ہو جاتے ہیں. اور ضمن میں جو موٹاپا ان کو ہو تو اس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہے جیسے کولیسٹرول کا، تو فاسٹنگ لپڈ پروفائل بھی کروا ہی لیتے ہیں. اور کیا گردے کے اوپر اثرات تو نہیں ہے تو کریٹینین کا ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں. تو یوزلی عمومی طور پہ میں فاسٹنگ گلوکوز، HbA1c، فاسٹنگ لپڈ پروفائل، کریٹینین، یہ 4 ٹیسٹ کرواتا ہوں تاکہ مجھے ایک تو اس بیماری جو موٹاپا ہے اس کے سارے پیچیدگیوں کو بھی پتہ چل جائے، جس میں ایک شوگر آتا ہے اور ایک جو ہے وہ موٹاپا آتا ہے اور کولیسٹرول آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر ہے تو کتنا ہے، کولیسٹرول ہے تو کتنا ہے اس کا کولیسٹرول، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تشخیص یہی لیبارٹری سے ہوتا ہے. گلوکومیٹر سے تشخیص نہیں ہوتا ہے، مگر آپ اشارہ لے سکتے ہیں وہاں سے. آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کو ڈائبٹیز ہے، وہ چیک کر رہا ہو تو آپ کسی دن آپ بھی چیک کریں. اگر وہ زیادہ ہو تو آپ کو کنفرم مگر کرنا ہوگا لیبارٹری سے.